میں بار بار اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ افواج کو نشانہ بنانے کے لیے اور مذہبی اس کو نشانہ بنانے کے لیے بالکل واضح ہے. ابن خلدون، علامہ ابن خلدون کی جو نام ہے تاریخ میں، انہوں نے ریاست میں سب سے زیادہ بات کی کہ ریاست کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، ریاست کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاست کن ستونوں پہ قائم ہوتی ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ ریاست 2 ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ایک فوج، دوسری معیشت. تو فوج اور معیشت یہ دونوں نشانے پر ہیں. تو فوج کو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جتنے ہمارے سسٹم تھے، جتنے ہمارے مرکزی صوبائی نظام تھا، وہ سارا کمزور ہو گیا ہے. تو ایک ادارہ بچا ہوا ہے، اس ادارے کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے ان کو ٹویٹس کو جمع کر رہے ہیں، جو کلپس آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو اس پہ کمنٹس لکھے جا رہے ہیں اندر سے باہر سے پوری دنیا سے، ان سب کو جمع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سب سے زیادہ فوج کی مخالفت ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ پھر علماء اور مدارس اور دین اور مذہب ہے اس میں. تو ان کو پتہ ہے کہ اس طاقت کو اگر ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اس میں. تو اس لیے فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور مذہب کا میں نے پہلے بتایا کہ مذہب کو، مذہبی لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مذہب زیادہ اس میں پھر اس میں انتشار کا سبب. ایک اور بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی قوم جب بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے، بہت زیادہ تباہ ہو جائے اخلاقی لحاظ سے، اس میں علماء کرام ہوتے ہیں، جو دین اور مذہب والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو تسلی دیتے ہیں، حوصلے میں لے کر آتے ہیں، ان کی ناامیدی ختم کرتے ہیں. تو مدارس کو اور علماء کو بذات کو اتنا بدنام کر دیا جائے، حملے کر کے کروا کر ان مذہب کے نام پہ، تاکہ ان کی کوئی بات سننے والا نہ ہو. میں آپ کو سوسائٹی کی ایک بات بتاؤں بھی تازہ. ایک چینل پہ 2 لوگ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کو مارا انہوں نے. اس کے بعد اس پہ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس پہ شرمندہ ہوتے بالکل، اور دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے اور اس بات کو چھپاتے. اس کی بجائے اس پر دونوں زور لگا رہے ہیں کہ مکے زیادہ کس نے مارے ہیں اور زیادہ غالب کون. اس پہ پورا ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا لگا ہوا. تو ہماری اخلاقی انحطاط کا کتنا خطرناک وہ ہے کہ ہم کس چیز پہ ہم جھگڑ رہے ہیں، اس پر کہ زیادہ ظلم کس نے کیا ہے، زیادہ گڑبڑ کس نے کی ہے. تو جب قومیں اس حد تک پہنچ جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، اب ظاہر کہ نبی تو آئیں گے نہیں، اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے. تو علماء کرام ہی کو اتنا زیادہ ان کو وہ کر دیا جائے کہ ان کی بات کوئی سننے والا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہمیں آگاہ.